شہر میں قیام امن کے لیے کراچی پولیس چیف کا بڑا فیصلہ، جعلی نمبر پلیٹ والی گاڑیاں 5 دسمبر کے بعد ضبط کر لی جائیں گی۔ جعلی غیر قانونی نمبر پلیٹس کے خلاف بلا تفریق کارروائی کا فیصلہ، جاوید عالم اوڈھو کی شہریوں کو 10 دن میں نمبر پلیٹس درست کرانے کی وارننگ۔ کراچی پولیس آفس میں اہم اجلاس، جاوید عالم اوڈھو کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت، ٹارگٹ کلنگ، ہوائی فائرنگ، بھتہ خوری اور دیگر سنگین جرائم کے سد باب کا حکم۔ ضلع وسیع میں اکثر شادی ہالز کی بغیر اجازت تعمیر کا انکشاف، کمرشل رہائشی پلاٹس اور مارکیز کی تعمیر کے لیے بھی اجازت نہیں لی گئی۔ غیر قانونی شادی ہالز، مارکیز 200 سے 1200 گز کے پلاٹس پر تعمیر کیے گئے۔ ایس بی سی اے ضلع وسیع نے 230 شادی ہالز مارکیز پر رپورٹ جمع کرا دی۔ رپورٹ نیب کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے جمع کرائی گئی۔ رپورٹ کے مطابق غیر قانونی شادی ہالز مارکیز مالکان کو نوٹس جاری کر دیے گئے۔ ضلع شرقی میں پورشنز فلورز کے لین دین، فروخت اور ٹرانسفر پر پابندی عائد، ڈپٹی کمشنر شرقی نے نئے احکامات جاری کر دیے۔ اطلاع ضلع شرقی کے تمام علاقوں پر ہوگا، خلاف ورزی پر کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کراچی کی 60 اہم سڑکیں دوبارہ تعمیر کی جائیں گی، وزیر اعلیٰ کا 315 اندرونی گلیوں کی بھی فوری مرمت کا حکم۔ مراد علی شاہ نے نکاسی آب کا نظام بھی لازمی قرار دے دیا۔ بڑے شہر کی ترقی کے لیے بڑوں کے اجلاس میں بڑے فیصلے، کراچی کی تعمیر نو کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس، شہر میں ٹریفک مسائل حل کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات، شہر کی روشنیاں بحال کرنے کے لیے اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب و مرمت کا حکم، کیماڑی میں آر او پلانٹس کے افتتاح پر میئر کراچی کو مبارکباد۔ ہم میئر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ شہر بنیادی طور پر ہم سب کا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، ایم کیو ایم ہو، یہ ہم سب کا شہر ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کر اس شہر کی خدمت کریں، اس شہر کے عوام کی خدمت کریں۔ میئر کراچی کا سب کو ساتھ لے کر چلنے کا عزم، متحدہ رہنماؤں کے ہمراہ گرین لائن منصوبے کا جائزہ لینے پہنچے۔ علی خورشیدی، طٰہٰ احمد، امین الحق، ارشد وہرا، راجہ انصاری ہمراہ تھے۔ راجہ خلیق انصاری بولے، گرین لائن وفاقی حکومت کا پروجیکٹ ہے، سندھ حکومت کے تحفظات دور کر دیے۔ امین الحق نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، کراچی کے لیے وفاق سے لڑیں گے، فنڈز بھی لے کر آئیں گے، پی آئی ڈی سی ایل کے پاس پیسوں کی کمی نہیں۔ الحمدللہ تمام اسٹیک ہولڈر، پی آئی ڈی سی ایل ہو، کے ایم سی ہو، ایم کیو پاکستان ہو یا پی ایم ایل این ہو، ہم آن بورڈ ہیں۔ الحمدللہ 1.9 کلومیٹر کا جو منصوبہ ہے، جس کے اوپر میرا خیال ہے 3 اسٹیشن بھی موجود ہوگا اور 7 ڈے کے اوپر ہے اور اس سے آگے مختلف جگہوں پر ہے، تو ہم اسے انشاءاللہ تعالیٰ جو ٹائم لائن دی گئی ہے 31 اکتوبر ہر صورت میں مکمل کرنا ہے۔ گرین لائن یا اوور آل کراچی موبلٹی کے حوالے سے جتنے بھی ماس ٹرانزٹ کے منصوبے ہیں، اس کا جو فائدہ ہے وہ کراچی والوں کو ہونا ہے، ایک عام کراچی والے کو ہونا ہے، لیکن جب تک وہ فائدہ نہیں ہوتا بہت ساری تکالیف، بہت ساری پریشانیاں لوگوں کو جھیلنا پڑتی ہیں۔ ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کھدائی کر کے چلے جائیں اور پھر کوئی اور مسئلہ ہو، عدالت میں چارہ جوئی سٹارٹ ہو جائے اور خمیازہ ہم کراچی والے بھگتیں۔ تو پہلی کمٹمنٹ جو ان کی جانب سے آئی ہے وہ کمٹمنٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ کام 31 اکتوبر 2026 تک مکمل کر دیا جائے گا اور اس کو پبلک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ میں شکر گزار ہوں وزیر اعظم صاحب کا کہ انہوں نے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے جو پیسے تھے ان کو ایلوکیٹ کیا۔ سڑک ٹوٹے تو الزام میئر پر، وفاقی وزیر کو کوئی نہیں پکڑتا۔ میئر کراچی کا گرین لائن منصوبے پر اظہار اطمینان، کہا تحفظات کے اظہار کا مقصد کام کو مزید بہتر بنانا ہے، ڈرینیج اور سیویج مسائل حل کرنے پر زور دیا۔ منصوبہ 31 اکتوبر 2026 تک مکمل فعال ہونے کا وعدہ کر لیا۔ شاہراہوں پر لائٹس فوری بحال کرنے کا حکم، محکمہ انجینئرنگ سے لائٹس بندش پر رپورٹ طلب کر لی۔ مرتضی وہاب نے شہریوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح قرار دیا۔ شہر میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری، میئر کراچی نے کورنگی کے حسرت موہانی کالونی اور چڑیا گھر میں جاری کاموں کی ویڈیوز شیئر کر دی۔ کہا حسرت موہانی کالونی کی تباہ حال سڑک کی اثر نو تعمیر کا کام مکمل کر لیا۔ چڑیا گھر میں جانوروں کے لیے بین الاقوامی طرز کا نیا پنجرہ بنایا جا رہا ہے۔ بلدیاتی کونسلز کو حکومت کے اختیارات میں مداخلت سے روک دیا گیا، تمام خط و خطابت صرف مجاز افسران کے ذریعے ہوگی۔
چیف ایگزیکٹو ٹاؤن آفیسر یا سیکرٹری مجاز ہیں. ڈائریکٹر یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کے ذریعے خط و کتابت لازم قرار. محکمہ بلدیات نے حکم نامہ جاری کر دیا. اس وقت بھی پورے ملک میں بلدیاتی جو بھی نظام کہہ لیں وہ سب سے بہتر اس وقت سندھ میں ہے. سندھ گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہی وہ واحد گورنمنٹ ہے جو منتخب لوگوں کو اور عام لوگوں کی بات کرتی ہے اور ان کو سپورٹ کرتی ہے. سندھ کا بلدیاتی نظام تمام صوبوں سے بہتر. وزیر بلدیات ناصر شاہ بولے اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی ہی عوامی مسائل کا حل ہے. منتخب بلدیاتی نمائندوں کو بااختیار بنانے کے لیے قانون سازی کی جا رہی. گنے کی کرشنگ شروع نہ ہونے سے سندھ میں چینی کا بحران. چینی 10 سے 12 روپے کلو مہنگی. تاجر کہتے ہیں گزشتہ ہفتے چینی کی قیمت 183 روپے کلو تھی. شہریوں کا چینی کی قیمت فوری کم کرنے کا مطالبہ. شہر قائد میں نیشنل گیمز کی تیاریاں. صدر زرداری مہمان خصوصی ہوں گے. سیکیورٹی پر سندھ حکومت کی ہائی لیول کمیٹی کا اہم اجلاس. وزیر کھیل سندھ سردار محمد بخش مہر نے اجلاس کی صدارت کی. وزیر تعلیم سردار شاہ، میئر کراچی مرتضی وہاب کی بھی شرکت. تمام وی آئی پیز کو کیو آر کوڈ والا دعوت نامہ بھیجا جائے گا. خواتین کھلاڑیوں کو پنک بسوں پر نیشنل اسٹیڈیم پہنچایا جائے گا. ایمرجنسی ریسپانس کے لیے فائر بریگیڈ کی فراہمی کے ایم سی کی ذمہ داری. شہر قائد میں ورلڈ کلچر فیسٹیول کی رونقیں عروج پر. برکینا فاسو کی مصورہ کی فائن آرٹ پر خصوصی ورکشاپ. شاہد رسام سمیت آرٹ اسکول کے طلباء کی بڑی تعداد میں شرکت. امریکی اداکارہ کی جانب سے تھیٹر ورکشاپ. صدر آرٹس کونسل احمد شاہ، استاد محمود خان، اسپین کی تھیٹر اداکارہ سمیت اہم شخصیات کی شرکت. امریکی موسیقار ایرکا لورین وائس کا موسیقی کی تربیت کا منفرد انداز. آڈیٹوریم 2 میں 2 ایرانی فلموں کی نمائش. فنکاروں نے خوب داد سمیٹی. جنوبی کوریا کی موسیقی نے سما باندھ دیا. فرانس کے آرٹسٹ شفومی کی کراچی سے محبت. آرٹس کونسل کی دیواروں کو آرٹ میں ڈھال دیا. کراچی والوں کی جانب سے والہانہ استقبال پر اظہار تشکر. میورل آرٹ کا افتتاح صدر آرٹس کونسل احمد شاہ نے کیا. بولے شفومی کا آرٹ امن، محبت اور اتحاد کی علامت ہے. سہراب گوٹ پولیس کا افغانیوں کے خلاف آپریشن. درجنوں گرفتار. دوران آپریشن مشتعل افراد کا پولیس موبائل پر پتھراؤ. 2 پولیس اہلکار زخمی. پولیس موبائل کو شدید نقصان پہنچا. مچھر کالونی، الاسف سکوائر، جمالی گوٹ میں آپریشن جاری. کراچی میں سلطنت عمان کے قومی دن کی پروقار تقریب. گورنر کامران ٹسوری وزیر اعلیٰ سندھ کے بطور مہمان خصوصی شرکت. صوبائی وزراء ضیاء الانجار، سعید غنی، ڈی جی وزارت خارجہ عرفان سومرو کی بھی شرکت. امریکہ، فرانس، روس، ملیشیا، جرمنی، یو اے ای، سعودی قونصل جنرلز کی شرکت. قطر، جاپان، ایران، عراق، اٹلی، تھائی لینڈ کی قونصل جنرلز بھی رونق افروز ہوئے. وزیر اعلیٰ سندھ سے یو اے قونصل جنرل کی ملاقات. بخیت عتیق الرومیتی نے مراد علی شاہ کو قومی دن کی شرکت کی دعوت دی. وزیر اعلیٰ سندھ کا 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا عزم. دونوں رہنماؤں کا سرمایہ کاری اور تجارتی شراکت داری کے فروغ پر اتفاق. کراچی اور قازقستان کے شہر الماتی کو سسٹر سٹی بنانے پر اتفاق. منظوری کے لیے حکومت سے رجوع کیا جائے گا. کمشنر کراچی حسن نقوی سے قازقستان کے سفیر کی ملاقات. تجارت، ثقافت اور سیاحت کے شعبوں پر تبادلہ خیال. کمشنر کا کراچی کی ترقی کے لیے دونوں ممالک میں باہمی تعاون بڑھانے پر زور. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جہانگیر علی کا UC1 مائی گاڑی کا دورہ. چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز بروہی نے زیر تعمیر کھجور کے باغات کا معائنہ کرایا. بولے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت فیض چوک تا جام چاکرو 2 کلومیٹر طویل سڑک تعمیر کی جا رہی. اس پرفضا مقام کا افتتاح 2 ماہ کے اندر کر دیا جائے گا. ذہنی امراض اور ڈپریشن کے شکار افراد کے لیے مفت علاج کی سہولت. دستگیر میں چلڈرن آف آدم نیورو سائیکیٹرک کلینک کا افتتاح. CEO شہزاد سڈل نے افتتاح کیا. ڈاکٹر محمد توفیق اور ڈاکٹر رمیش کمار کی بھی شرکت.
क्लिनिक में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, लेबॉर्ट्री और दीगर सहूलतें भी मैसर। शहजाद सिडल का कहना था कि अवाम जहनी बीमारी और डिप्रेशन को मामूली न समझे। दाऊद यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में डी फार्मेसी के तलबा सरापा एहतजाज। फाइनल ईयर के तलबा को क्लिनिकल फार्मेसी के पेपर नहीं देने दिए गए। मुजाहिरीन का कहना था हाजिरी 70% से ज्यादा है, दोबारा पेपर के लिए नई फीस जमा कराना होगी। दिन जाया हुआ और पेपर भी नहीं हुआ। तदरीसी और गैर तदरीसी स्टाफ का गैर मुकामी पोस्टों पर तैनातियों का इंकशाफ। महकमे स्कूल्स का सख्त नोटिस, गैर मुकामी स्कूल्स में तैनात स्टाफ को गैर हाजिर तस्वुर किया जाएगा। डायरेक्टर मिर्जा अरशद बेग ने 7 अजला के अफसरान को खत भेज दिया। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की वार्निंग। शहरी पार्क जाएं, बाइक को लॉक लगाएं और बार बार चेक करें। शहरी की पार्क के अंदर बाहर से मोटरसाइकिल गायब। शाह फैसल कॉलोनी में शहरी की मोटरसाइकिल चोरी। मुल्जिम ने जायजा लिया, मोबाइल फोन निकाला, मास्टर चाबी से लॉक खोला, मोटरसाइकिल स्टार्ट की और चलता बना। सॉलिड वेस्ट जमशेद जोन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का डंपिंग पॉइंट अजाब बन गया। PECHS कायदीन स्कूल के साथ डंपिंग पॉइंट खत्म न करने के खिलाफ एहतजाज। तलबा और असातिज़ा ने शदीद नारेबाजी की। शारा फैसल पर नर्सरी की सड़क गंदे पानी में डूब गई। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। यहाँ ये कचरा कुंडी जो है काफ़ी सालों से मौजूद है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो इसकी स्मेल की वजह से, गंदे की वजह से बीमार हो रहे हैं और उनके वालिदैन आके यहाँ शिकायत भी करते हैं और बच्चों की पढ़ाई मुतासिर हो रही है, असातिज़ा कराम भी मुतासिर हो रहे हैं। इस कचरा कुंडी से गेंद आती है, बदबू आती है और मच्छर फैलते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। फिर हमारी पढ़ाई भी डिस्टर्बिंग होती है। ईदी फाउंडेशन का बिछड़ों को अपनों से मिलाने का मिशन कामयाबी से जारी। 17 साल पहले गुम होने वाली लड़की को वालिदैन के हवाले कर दिया। किरण 10 साल की उम्र में इस्लामाबाद से आइसक्रीम लेने घर से निकली थी। वालिद ने बहुत ढूंढा, मुकदमा भी दर्ज कराया। किरण की भी खुशी दी थी। मैं आइसक्रीम लेने गई थी तो फिर मैं वहाँ से गुम हो गई थी। याद आएंगे, सब लोग याद आएंगे मुझे, भाभी, फैसल भाई, सब लोग मुझे बहुत याद आएंगे। ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि मैं इंशाल्लाह इनसे ज़रूर बात करूँ। मुझे बहुत खुशी है, ये अपने घर को जा रही है, अपने माँ बाप से मिलेगी, भाई बहनों से मिलेगी और हमें याद तो आएगी, इसलिए कि इतना अर्सा 17 साल हमारे पास थी ये बच्ची, तो याद तो आएगी। तो बस राब्ते में रहेंगे इंशाल्लाह, इससे बातचीत करते रहेंगे। वजारत तिजारत ने 5 साला टेक्सटाइल पॉलिसी तैयार कर ली। सनतकारों का मजमूई एक्सपोर्ट पॉलिसी लाने का मुतालबा। सदर ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन राशिद सिद्दीकी बोले, बरामदात बढ़ाने के लिए पैदावारी लागत को कम करना होगा। पाकिस्तान में बिजली और गैस की कीमतें रीजनल ममालिक से बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फूड एक्सपोर्ट नुमाइश का कल से आगाज। वफाकी वजीर जाम कमाल खान इफ्तिताह करेंगे। बासमती चावल, आम, पिंक सॉलिड, सी फूड, गोश्त समेत मुख्तलिफ मसनूआत पेश की जाएंगी। नुमाइश में 80 ममालिक के 800 से ज्यादा नुमाइंदों की कराची आमद। फूड एड 2025 में $1 अरब से ज्यादा एक्सपोर्ट डील्स मुतवक्किल। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 118 पॉइंट्स की कमी, 1,61,984 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में 1 पैसे की मामूली बेहतरी। इंटरबैंक में $280.61 पर पहुंच गया।